تو گویا کہ تکلیف جو ہے وہ تمہیں اب بلا کر لاتی ہے اپنے راستے پر جہاں سے تم الگ ہو گئے، کیونکہ الگ ہوئے تکلیف آئی۔ اور دو قسم کے انسان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو گمراہ جو ہوتے ہیں ان پر جے جاتی ہیں، مہربانیاں چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ان کی آنکھ تک کھلتی ہے، جیسے میں نے کہا پہلے جب آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ اور جو مومن ہوتے ہیں کبھی کبھی اللہ کے قریب رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو تکالیف کے ذریعے ساتھ دلاتا ہے، چلو خوش کرو، کبھی جگا دیا، کبھی رلا دیا، کبھی غم دے دیا۔ غم جو ہے فیوریٹ خوراک ہے اللہ نے رکھی ہوئی اپنے محبوبوں کے لیے، انہیں غم سے کبھی نجات نہیں ملتی، نہ غم سے نجات ملنی چاہیے، ان کی تکالیف رفع نہیں ہوتی، نہ رفع ہونی چاہیے۔ وقت یہ ہے کہ آپ کا ایمان کی تعریف کیا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، خوشی میں اللہ، غم میں اللہ، زندگی میں اللہ، موت میں اللہ۔ اب آپ دیکھو کہ بیماری جس طرح سے بیماری آ جاتی ہے، ڈرتا ہے انسان اور زیادہ ہوتا ہے، اور کس چیز کا کہ بیماری کہیں مہلک نہ ہو جائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مہلک بیماری کا تمہیں نام نہیں پتا۔ مہلک بیماری زندگی آپ ہے جس کا انجام موت ہے، زندگی ہی وہ بیماری ہے جس کا انجام موت ہے۔ کوئی زندگی بتا دو جس کا انجام موت نہ ہو۔ ہم بھول گئے کہ یہ یہاں کا قیام ہمارا عارضی ہے۔ پردیسی لوگوں تم کہیں سے آئے ہو، کچھ عرصہ قیام ہوگا، کچھ عرصے کے بعد تمہیں جانا ہوگا واپس، اور یہاں کوئی ٹھہرا نہیں ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ٹھہرا نہ کوئی مریض ٹھہرا۔ ڈاکٹر مریضوں کو چھاتے بجاتے کہتے ہیں آپ کے ڈاکٹر چلا گیا، اللہ کا پیارا ہو گیا۔ وہ ہے کہ مسلمان کا ایمان جو ہے نہ وقت سے پہلے موت آنی ہے اور نہ وقت کے بعد زندگی ٹھہرنی۔ تمہاری حفاظت جہاں اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں موت بھی تمہاری حفاظت پر لگی ہوئی ہے۔ موت کو معمول کر رکھا کہ اس کی حفاظت کرنا 1995 تک، اچھا پھر اس کے بعد لے آنا، اس تک تو تمہیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا، کیونکہ موت میں ہو منشور ہے۔ کے بعد دوسرا بندہ گیا گولی مارنے کے لیے تو موت نے اس کو مار دی، جب بھاگ جائے تو 1995 کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی پچاس پڑا ہے، چلو گیا کر کے پیچھے پچاس پڑا ہے، زیادہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری موت تمہاری حفاظت۔ اور اگر زندگی کی کمی بیشی کی بات نہیں ہے، خیال کی کمی بیشی کی بات، طویل زندگی بے مطلب زندگی، طویل زندگی بے عقیدہ زندگی، اور فروٹ لیس لائف، پیرن لائف، فیتھ لیس لائف، اس کو طویل ہونا جو ہے وہ کارن ہے۔ اور ایک دن کی زندگی، ایک لمحہ کی زندگی، ایک مومنٹ کی زندگی، عقیدے کی زندگی، ایمان کی زندگی، رجوع کی زندگی، تقرب کی زندگی، اس کے ذات کے نام کی زندگی، انسان اللہ کی طرف مائل ہو گیا، پھر رجوع کر لیا، قبلہ روح ہو گیا، دل میں اس کی یاد آ گئی، اور دل کے اندر ہی اگر وہ قوالی میں اگر رکھا مثال کے طور پر قوالی میں شعر آ گیا، مصرع آیا، پشتگان خنجر تسلیم کا، خنجر تسلیم سے یہ پشتگان ہے، پھر کا مصرع آیا ایک آدمی دم دیتی ہے، وہی مثال ہو گیا۔ اب یہ جو ہے نا اس کی زندگی عارضی ہے، پانی ہے کہ لا پانی ہے، یہ الگ مقام ہے۔ تو گویا کہ وہ لمحہ اگر زندگی میں نہ آیا کہ جب چہرہ لگائے، جب تم اس کے قریب ہو، تو پھر خالی زندگی کے تم نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے طویل زندگی کی بات نہیں ہے، زندگی جو ہے متعلق زندگی کی بات ہے۔ اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں زندگی طویل نہیں چاہیے، ہمیں زندگی متعلق چاہیے، ہمیں تو تعلق عطا فرما، کیا اس تعلق میں آپ ختم ہو جائے انسان؟ تعلق موجود ہے تو زندگی کا خوف نہیں ہے، زندگی کا خوف کسی قسم کے نہیں ہے، موت کا خوف نہیں ہے۔ ہم یہاں بھی اللہ کے اور ہم وہاں بھی اللہ کے، اور مجھے جانا ہے تو آنا ہے، یہ ہمارا برابر ہے۔ اور مجھے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں تعلق نہ بے تعلق ہو جائے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ انسان بے عقیدہ ہو جائے۔ اس لیے اگر تمہارا عقیدہ محفوظ ہے تو سلامتی سلامتی ہے، تم اللہ کے قریب ہو، اللہ کے تقرب میں ہو، تو دعا یہی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے تو اپنا تقرب عطا فرما۔ اور اللہ کا تقرب ہے ہی کون نہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کے علاوہ۔ اس لیے آپ اس ذات کا تقرب جو ہے تلاش کرو، اس ذات کا تقرب جو ہے اس ذات کے احترام میں ہے۔ پہلی بات جو ہے احترام میں ہے، اس کے لگن میں ہے، اور اس کے ماننے والوں اور اس کے مقربوں کے پاس رہنے میں ہے۔ تو دعا ہی آپ کو مقربین میں شامل کرتی ہے، دعا پر ایمان جو ہے تو مقربین میں شامل کرے گا۔ تو آپ اپنی دعاؤں کا خیال رکھو۔ دو قسم کی آگے دعائیں بن جاتی ہیں،
ایک دعا ایک قسم کے لوگوں کی کہ دعا وہ ایسی چیز سے مانگتے ہیں کہ ہمیں یہاں ٹھہرنے والی چیزوں کی طرف دعا مانگ رہے ہیں، کہ یہاں قائم رہنے والی اشیاء فانی چیزوں کی محبت میں دعا کر رہے ہیں۔ فانی اشیاء کی دعا جو ہے یہ فانی ہے۔ دعا اس سے وہ مانگنی چاہیے کہ اگر آپ کا وصال بھی ہو جائے تب بھی دعا آپ کی جاری رہے۔ دعا جو ہے سفر جو ہے کہ آپ من اللہ آئے ہو، آپ اللہ جانا ہے، تو یہاں پر آپ کی زندگی اگر مع اللہ ہے تو پوری واقعہ ہو گیا۔ اللہ سے آئے، اللہ کی طرف جانا، یا اللہ کے ساتھ ہی اگر آپ کی زندگی ہے تو پھر آپ کامیاب ہو گئے، تو ورنہ زندگی بے مقصد ہوگی، بے مصرف ہوگی۔ اس لیے اپنی دعاؤں کی تحقیق کرنی چاہیے۔ یا اللہ میں ان دعاؤں سے بھی توبہ کرتا ہوں اور جو دعائیں تجھے پسندیدہ نہ ہو، مجھے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے اپنا تقرب عطا فرما، اور تو بہتر جانتا ہے کہ بن مانگے عطا کرنے والا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں کیا عرض کریں، بندے ہیں، ہمیں آزمائشوں سے نہ گزارا جائے، ہم اتنے ہمت والے نہیں ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ نہیں پانے لگا تھا کہ میں ادھر کیا کھول ڈالوں، میں نے خود پتا کیا ہے نہیں کو نظار آدمی نہیں لوگ ہیں، اس لیے میں ادھر کیا آزمائش ڈالنا ہے۔ اور ایک بات اور اللہ کریم نے بڑا ارشاد فرمائی کہ دنیا کے اندر تکلیفوں کا عذاب نہیں آ سکتا ان لوگوں پر، کن لوگوں پر؟ اللہ کے ارشاد ہے کہ ان لوگوں پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کو عذاب میں ڈالوں جب آپ ان میں ہوں۔ اللہ نے حضور پاک سے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، وان کفیہم، اور آپ ان میں ہوں۔ اب اگر ہے نا جی بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ان پر کوئی عذاب ڈالا جائے جب آپ ان میں ہیں۔ اور اس زمانے میں تو آپ پھر وجود ہیں، اور آج بھی وہ وجود تو موجود ہے، اور آپ سمجھیں کہ آپ کے دل میں حضور پاک کی یاد ہے تو عذاب نہیں آ سکتا، آ سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ ہے کہ عذاب سے نجات کس سے لینی ہے، تم نے خود کو لینی ہے۔ دعا بھی تم، تاثیر بھی تم۔ دعا سے نجات آپ کو اللہ نے نہیں دینی ہے، کس نے دینی ہے؟ آپ نے خود دینی ہے۔ اور دل میں حضور پاک کی یاد رکھ لی، آپ عذاب سے نجات۔ تو گویا کہ یہ اسم ایسا ہے جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، اور یہ یاد ایسی ہے کہ جس میں اللہ کا تقرب مل جاتا ہے، اور یہ رجوع ایسا ہے کہ دعا منظور ہوتی ہے، اس واسطے سے دعا منظور ہوتی ہے۔ یہ واسطہ محفوظ رکھا جائے تو دعائیں آپ کی مقرب ہیں، دعائیں منظور ہیں۔ اور دعا اگر آپ کو سمجھ آئے کہ دعا نہیں منظور ہوئی، مثال کے طور پر دعا منظور ہو کہ نہیں ہو، شرط جو ہے معاہدے کی یہ ہے کہ تم عبادت کرتے جاؤ، کیا تم نے ماننا ہے، اس نے ماننے کی شرط نہیں رکھی۔ اب وہ جو کر رہا ہے تم دیکھتے چلے جاؤ، مانتے چلے جاؤ اور مانتے چلے جاؤ، حتیٰ کہ منوانے کا وقت جو ہے نا وہ خود بخود ہی آ جاتا ہے کہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کام ہوتے جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو تم سپردی کر دو اس کے، کہ پھر اس وجود کے ساتھ جو بھی گل کھلاتا ہے تو اس کا اپنا کام ہے، وجود کا اپنا ہے، وہ ہونے دو۔ اس لیے دعاؤں کو تکرار نہ بنانا، دعاؤں پر اصرار بھی نہیں کرنا۔ آپ اس بات سمجھ رہے ہیں؟ اور دعا جو ہے یہ آپ کو نجات عطا کر دیتی ہے اس واقعہ سے جس میں آپ مبتلا ہو، دعا تقرب عطا فرماتی ہے، اور دعا کے اندر ہی ماننے والے کا تقرب ہے، دعا سننے والے کا تقرب ہے۔ جہاں مانگنے والا وہاں سننے والا ہوگا نا، بات کا یہ ہے نا بات۔ اس لیے اپنی دعاؤں کو بڑے غور سے دیکھو کہ دعا ایسی نہ کرنا لگے کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز دے دے جو اللہ نے اپنے پسندیدہ آدمی کو نہ دی ہو، ایسی چیز نہ مانگ بیٹھنا، کہ جو ناپسندیدہ ہو بات، ایسی چیز نہ مانگنا جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عطا کی ہے۔ آج ہماری ملی دعائیں اس المیے کی شکار ہیں کہ ہم کافروں کی ترقی دعا سے مانگ رہے ہیں، کافر جیسی ترقی مانگ رہے ہیں کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے اور اس جیسی ہمیں ترقی ہو جائے، یا اللہ ہمیں جہاز دے دے، ہوائی جہاز دے دے، ہمیں وہ ایٹم بم بنانے کی دعا جو ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ ترقی عطا فرما جو غیر اسلامی ہے یا غیر اسلامی لوگوں میں ہے۔ تم اپنے آپ کی دعا کرو، یا اللہ ہمیں اپنا بنا کے رکھ، اور دل میں کہہ دے کہ ہمارا اپنا بن، یہ بھی کہنا جب تم اس کے ہو جائے وہ آپ کا ہو گیا۔ یہ دعا کا مقام جو ہے بڑے غور کا مقام ہے، اور دعا میں لوگوں کو شریک کر لیا جائے دعا منظور ہو جاتی ہے۔